بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين۔ سورۃ الطور کا یہ دوسرا حصہ ہے اور سورۃ الطور کی آیت نمبر 29 اور اس کے بعد کی آیات ہیں۔ سورۃ الطور کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے یہ فرما دیا کہ تیرے رب کا عذاب واقع ہو کے رہے گا، قیامت قائم ہوگی اور متقین کے لیے بڑے انعامات ہیں، اور نجات اگر ممکن ہے تو وہ ایمان اور تقوی کی بنا پر ممکن ہے۔ اب ان آیات میں فرمایا کہ اے نبی فذکر، پس آپ نصیحت کیجئے، یہی مضمون، اس سے لوگوں کو خبردار کریں۔ فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، پس نہیں ہے آپ اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے کاہن اور نہ مجنون۔ یہ اللہ رب العالمین کا اے نبی آپ پر انعام ہے، آپ پر وحی کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم و احسان ہے کہ آپ کاہن نہیں ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں۔ ام یقولون شاعر، کیا بلکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں؟ نتربص به ریب المنون، اور کہتے ہیں یہ لوگ کہ ہم انتظار کرتے ہیں ان پر موت کے حادثے کی، اور زمانے کے حوادث کا ہم انتظار کرتے ہیں کہ کہیں ان پر کبھی کوئی حادثہ آئے اور کوئی ہلاکت اور موت واقع ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین، کہہ دیجئے کہ انتظار کریں، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، تو پتہ چل جائے گا کہ انجام کس کا اچھا ہے اور انجام کس کا برا ہے۔ کاہن وہ شخص ہوتا ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ غیب کی خبر رکھتا ہے اور لوگوں کو آئندہ کی باتوں کی خبر دیتا ہے اور مستقبل کے امور سے لوگوں کو آگاہ کرتا ہے۔ کسی کے ہاں کوئی چوری ہوئی ہو تو چور معلوم کرتا ہے، اور وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ آؤ مجھ سے پوچھو تاکہ تمہارے دنیاوی معاملات میں میں مستقبل کی کچھ خبریں دوں۔ اور وہ عربوں میں لوگ کاہن کو جانتے تھے، اس کے وضع قطع کے اعتبار سے بھی، اور اس کا یہ پیشہ ہوتا تھا، اور وہ کچھ مترنم کلام کہتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت توحید پیش کی اور رسالت کا دعویٰ کیا تو آپ پر الزام یہ بھی لگا کہ یہ کاہن ہے،
اور کوشش کی مشرکین نے، منکرین نے، کہ آپ کے بارے میں کوئی الزام لگا کر لوگوں کی توجہ پھیر دے، صرف اس بنیاد پر کہ آپ نے بھی آئندہ کی قیامت کے آنے کی خبر دی، آپ کو کاہن کہا، حالانکہ کاہن کا جو پیشہ تھا اور کاہن کا جو لوگوں سے مطالبہ تھا کہ تمہاری دنیاوی چیزوں کے بارے میں آ کر ہم بتا دیں اور غیب کی خبر دیں، اور اس کی جو وضع قطع ہوا کرتی تھی، وہ بجائے خود لوگوں کو اس سے پتہ چلتا تھا کہ آپ کسی طرح بھی کاہن نہیں ہیں، آپ تو ایک پورا عقیدہ اور ایک پورا نظریہ اور پورا دین بڑی سنجیدگی اور وقار سے مدلل لوگوں کے سامنے پیش فرماتے تھے، اور قرآن مجید کا وہ معجزانہ کلام تھا کہ جس کو کہانت اور کاہنوں کے چند دو چار الفاظ سے کوئی مناسبت ہی نہیں تھی۔ اور اسی طرح آپ پر الزام لگایا گیا کہ مجنون ہے۔ ظاہر ہے کہ اپنی اس نظریے کی بنیاد پر جب لوگ ان کے مخالف بنے تو لوگوں نے الزام لگایا کہ ان پر جنون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا خاص انعام رہا، آپ کی نبوت، آپ کی زندگی، نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد، وہ ایسی رہی کہ اس سے بجائے خود یہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح تھی کہ نہ تو آپ کاہن ہیں اور نہ ہی آپ مجنون ہیں۔ اور یہ دعویٰ اور یہ الزام اور یہ اعتراض ان منکرین کا اپنے آپ ہی مر جاتا تھا۔ تو آپ نصیحت کیجئے، تبلیغ کیجئے، لوگوں کو ان آخرت کی خبر دیجئے۔ آپ نہ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں، یہ رب نے خاص تجھ پر اپنا کرم و احسان فرمایا ہے، اور یہ وحی اور نبوت کا احسان ہے کہ آپ اس کی بنیاد پر یہ ایک یقینی خبر دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ الطور میں اب آگے ام یقولون شاعر، یہ 15 بار ام کا لفظ آئے گا، ام یقولون، ام تأمرہم، ام یقولون تقولہ، ام عندہم خزائن ربک، یہ ام 15 بار آ رہا ہے۔ اور ام کا معنی بلکہ، اور یہ ایک سوالیہ انداز ہے، آیا بلکہ، ام یقولون، بلکہ آیا یہ لوگ کہتے ہیں، بل ایقولون، بلکہ آیا یہ لوگ کہتے ہیں۔ تو یہاں یہ ام عاطفہ عطف کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ام منقطعہ کہلاتا ہے، جو بل کے معنی میں ہوتا ہے۔ اس میں مقصود یہ ہے کہ انکار کرنے والوں کے کچھ رویوں کا ذکر ہے اور اس پر رد کیا جا رہا ہے، اور ان انکار کرنے والے منکرین اور مشرکین کو ڈانٹا جا رہا ہے۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں، کیا وہ یہ کہتے ہیں، یہ کیا کیا کے ساتھ بلکہ کیا ایسا ہے۔ یہ سوالیہ انداز میں جتنے بھی یہ سوالیہ انداز ہیں، ان سب میں جواب انکار میں ہے، جواب نفی میں ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ تو آخر یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ کوئی معقول بات ہے؟ اس میں مقصد ان لوگوں کے خیالات اور ان خیالات پر ان کو ڈانٹنا اور ان برے خیالات اور بری باتوں پر ان کا رد کرنا، یہ مقصود ہوگا۔
ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، بلکہ آیا وہ لوگ کہتے ہیں شاعر، کہ یہ نبی شاعر ہے، کیا ان کے بارے میں شاعر کا فتویٰ لگاتے ہیں؟ نتربص به ریب المنون، ہم انتظار کرتے ہیں ان پر موت کے حادثے کا۔ ریب کہتے ہیں شک اور تردد کو، اور جب اس ریب کی نسبت ہو جائے منون کی طرف، زمانے یا موت کی طرف، تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے حادثہ۔ اور منون، یہ من یمن منن کا معنی اصل عربیت میں ہوتا ہے قطع، کاٹنا، المنون کاٹنے والی چیز۔ تو موت کو المنون کہا جاتا ہے کہ موت زندگی کی رسی کو کاٹ دیتی ہے، اور زمانے کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ زمانہ ایام کو اور اوقات کو کاٹتا رہتا ہے۔ تو ریب المنون کا معنی ہوا زمانے کے حادثے کا اور موت کے حادثے کا ہم انتظار کرتے ہیں۔ یعنی ان منکرین اور مشرکین کی یہ خواہش ہے کہ ہم اس انتظار میں ہیں کہ کب ان کی موت واقع ہوگی اور کب یہ نبی ہلاک ہوگا، معاذ اللہ۔ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ، کہہ دیجئے انتظار کرو، پس بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ کاہن اور مجنون اور شاعر والی بات کا یہاں جواب نہیں دیا، اس لیے کہ وہ خود سے ظاہر ہے کہ نہ کہانت ہے، نہ جنون ہے، نہ شعر ہے۔ لیکن یہ جو انہوں نے کہا کہ ہم انتظار کرتے ہیں کسی حادثے اور موت کا، اس کے لیے فرمایا اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ موت تو سب کو آنی ہے، تم انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، پتہ چل جائے گا کہ انجام کس کا اچھا اور کس کا برا ہے، کون ہلاک اور برباد ہوتا ہے اور کون انعام پاتا ہے، کس کا ذکر خیر ہوتا ہے اور کس کا ذکر شر چلتا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ انتظار کریں، میں بھی انتظار کرتا ہوں، یعنی میں نہیں مروں گا، صرف تم مرو گے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد انجام ہے کہ ٹھیک ہے اس انتظار میں ہی رہتے ہو تو رہو، وقت گزرنے پر تمہیں خود پتہ چل جائے گا۔ ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون، بلکہ آیا حکم دیتی ہے ان کو ان کی عقلیں بہذا اس بات کی، ام ہم قوم طاغون، بلکہ یہ لوگ قوم ہے سرکش۔ احلام حلم کی جمع ہے، اور حلم کا معنی بردباری، ضبط نفس۔ تو یہ ضبط نفس اور بردباری پیدا ہوتی ہے عقل سے، عقل بھی ایک ضبط نفس کا ذریعہ ہے۔ تو یہاں تحلامہم کا معنی ہے ان کی عقلیں۔ یہاں یہ سوال کیا گیا کہ کیا ان کی عقلیں یہ بات مانتی ہے کہ یہ پیغمبر کاہن ہے؟ کیا ان کی عقلیں یہ بات مانتی ہے کہ وہ مجنون ہے؟ کیا ان کی عقلیں انہیں یہی کہتی ہے کہ یہ شعر و شاعری ہے؟ وہ خود کو تو بڑے عقل مند کہتے ہیں کہ ہم بڑے عاقل ہیں، کیا یہی ان کی عقل ہے کہ جو ان کو اس قسم کی باتوں پر آمادہ کر رہی ہے؟
حالانکہ یہ باتیں نہ تو اس قرآن اور نبی کے مطابق ہے کہ اس پر اس قسم کے فتوے دیے جائیں، نہ قرآن شعر و شاعری ہے، نہ نبی مجنون ہے، اس پر منطبق تو ہے ہی نہیں، بلکہ آپس میں بھی یہ باتیں متضاد ہیں۔ تو کبھی کہتے ہیں شاعر، کبھی کہتے ہیں ساحر، کبھی کہتے ہیں کاہن۔ تو یہ تو متضاد خیالات بجائے خود ایک دوسرے کو کاٹ رہی ہیں، یہ تو عقلی باتیں نہیں ہیں۔ لہذا اصل وجہ یہ نہیں ہے، بلکہ یا تو یہ وجہ ہے ام ہم قوم طاغون، بلکہ وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ طغیان مانا حد سے تجاوز، تو طاغون اصلی بات یہ ہے کہ بلکہ یہ قوم ہے جو حد سے تجاوز کر رہے ہیں، وہ حدود میں رہنے کی کوشش نہیں کرتے، سرکشی کرتے ہیں، تبھی وہ منکر ہیں۔ ام یقولون تقولہ، آیا بلکہ آیا یہ لوگ کہتے ہیں تقولہ کہ انہوں نے اس قرآن کو خود سے گڑھ لیا ہے۔ کیا ان کا یہ کہنا ہے؟ تقول باب تفعل میں تکلف ہے، اور اس کا معنی کسی کی طرف کوئی بات منسوب کرنا، جبکہ وہ بات اس نے کہی نہ ہو۔ تو کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن انہوں نے اللہ کی طرف منسوب کر دیا اور یہ اللہ کا قول نہیں ہے اور انہوں نے خود سے گڑھ لیا ہے؟ بل لا یؤمنون، بلکہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور پھر فرمایا کہ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ، بس چاہیے کہ لے آئے وہ کوئی ایک بات اس قرآن کے مثل اگر وہ سچے ہیں۔ اگر یہ قرآن نبی نے خود سے گڑھ لیا ہے تو تم تو خود کو بڑے دانشور کہتے ہو، تو پھر تم بھی گڑھ کر لے آؤ کوئی ایک بات قرآن کی طرح فصیح و بلیغ کلام، تاکہ پتہ چلے کہ ہاں یہ اسی طرح گڑھا ہے۔ خود تو تم لا نہیں سکتے اس طرح کا کلام، اور الزام لگاتے ہو کہ انہوں نے خود سے یہ کلام گڑھ لیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کو ایمان لانا نہیں ہے، ورنہ وہ خود جانتے ہیں کہ یہ قرآن ایک بے مثل کتاب ہے۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ پیدا کیے گئے ہیں بغیر کسی چیز کے، یا وہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ من غیر شیء، ان کے دو معنی ہیں۔ کیا ان لوگوں کو بغیر کسی فائدے کے پیدا کیا گیا ہے؟ ام خلقوا من غیر شیء یعنی بغیر فائدے کے، یا ام خلقوا من غیر شیء یعنی من غیر خالق، کیا یہ لوگ بغیر خالق کے پیدا کیے گئے ہیں؟ یا تو یہ کہ کوئی خالق ہے ہی نہیں ان کا، تو یہ کوئی معقول بات ہے۔ اور اگر کوئی ہے تو ام هم الخالقون، کیا وہ خود کو خود پیدا کرنے والے ہیں؟ تو جب نہ خود پیدا کرنے والے ہیں نہ بغیر خالق کے پیدا ہیں، تو پھر خالق کون ہے؟ ام خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو؟ زمین و آسمان کے خالق کیا یہ ہے؟ ان ساری باتوں کا جواب خود مشرکین کے ہاں بھی نفی کا تھا کہ نہیں، خالق تو اللہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا بل لا یوقنون، بلکہ یہ لوگ یقین نہیں کرتے،
ورنہ اگر یہ یقین کرتے کہ خالق اللہ ہے تو پھر معبود بھی اسی کو مانتے. یہ نبی کون سی عجیب بات کرتا ہے، وہ تو یہی حکم دیتا ہے کہ جو خالق ہے اسی کی عبادت کرو. تو کیا خالق کوئی اور ہے، یا تم خود ہو، یا کوئی نہیں ہے، یا زمین و آسمان کو انہوں نے پیدا کیا؟ جب نہیں خالق وہی اللہ ہے تو معبود اور الہ بھی وہی ہو. لیکن ان کو اللہ کی خالقیت پر یقین نہیں ہے، تبھی تو معبودیت کو نہیں مانتے. بل لا یوقنون. یہ بھی ایک بہت بڑا اہم سوال ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز رکھا ہے یہاں، اور اس طرح کا سوالیہ انداز کہ ہر کوئی اور ہر کسی کا ضمیر جواب دیتا ہے کہ اس قسم کے عظیم پائے کا کلام وہ تو اللہ کا کلام ہے اور وہی خالق ہے. اللہ رب العالمین نے اپنی خالقیت کے لیے جو دلائل قرآن و سنت میں دیے ہیں اپنی عبادت کے لیے، اس میں یہ دلیل ہے کہ حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے؟ بلکہ خالقیت کا دعویٰ کرنے والا تاریخ میں بھی کبھی کوئی گزرا نہیں جو یہ کہتا ہو کہ کائنات کو زمین و آسمان کو، ان سب چیزوں کو میں نے پیدا کیا ہے، میں ہی اس کا خالق ہوں. ایسا دعویٰ کبھی کسی نے بھی نہیں کیا سوائے اللہ تبارک و تعالی کے. کوئی اور خالق ہے ہی نہیں. صرف یہ سوال نہیں ہے کہ خالقیت کا دعویٰ اللہ نے بھی کیا ہے اور فلاں نے بھی کیا ہے اور فلاں نے بھی کیا ہے، تو کون خالق ہے؟ تب جا کے آپ کہتے کہ نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ خالق ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ خالق ہے. کوئی دعویٰ کرنے والا دوسرا تو دکھاؤ. کوئی دوسرا دعویٰ کرنے والا ہے ہی نہیں. یہ ہے توحید کی دلیل. لہذا خالق صرف اللہ ہے. جب کوئی دوسرا کینڈیڈیٹ ہوگا ہی نہیں تو ایک ہی بغیر مقابلے کے جیت ہوگی. خالق اللہ ہی ہے. اللہ ہی فرماتا ہے کہ میں خالق کائنات ہوں. اللہ کے علاوہ کوئی اور مدعی خالقیت بھی نہیں گزرا. اور جب وہ خالق ہے تو پھر معبود بھی وہی ہے. یہ وہ آیت تھی جن کے بارے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ مدینہ گئے تھے تو انہوں نے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورۃ الطور، مغرب کی نماز ہو رہی تھی، اور سورۃ الطور سنا. اور اس میں یہ آیت جب سنی تو جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ ایمان نے میرے دل میں جگہ کر دی اور مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے کہ میرا دل اڑ رہا ہے. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون. کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں یا وہ لوگ مسلط ہیں؟ مسیطرون مسلط ہے. رب کے خزانوں کے مالک کیا یہ لوگ ہیں کہ جس کو چاہے تو نبی بنائیں اور جس کو چاہے رسول بنائیں، ان کی مرضی کا رسول آئے؟ یہ خزانے اختیار ان کے پاس ہے یا خزانوں پر ان کو مقرر کیا گیا ہے؟ مسیطرون مسلط اور مقرر، کہ زور زبردستی سے اپنا حکم یہ چلانے والے ہیں. ہم المسیطرون، یعنی کیا یہ لوگ خزانوں پر مقرر کیے گئے ہیں؟
یا تو خزانوں کے یہ مالک ہیں یا مالک نہیں ہے لیکن خزانوں کے تقسیم پر مقرر ہے. کیا یہ لوگ ان کے پاس اختیارات ہیں اور خزانوں کے مالک ہیں، جس کو چاہے نبوت دے اور جس کو چاہے نہ دے؟ ام ہم المسیطرون، یا پھر وہ زبردستی اپنا حکم چلانے والے ہیں. اور ام ہم المسیطرون کا ابن کثیر نے معنی کیا ہے کہ ام ہم المحاسبون للخلائق، کیا مخلوق کا حساب کرنے والے یہ لوگ ہیں؟ ایسا نہیں ہے. تو پھر وہ کیوں اعتراض کرتے ہیں اور اپنی مرضی چلاتے ہیں؟ پھر تو اللہ کی بندگی کرو اور بندے بنو، تمہاری تو مرضی نہیں ہوگی. ام لہم سلم یستمعون فیہ فلیأت مستمعہم بسلطان مبین، کیا ان کے پاس یستمعون فیہ کہ جس پر چڑھ کر وہ سنتے ہیں، فیہ کا معنی ہے صاعدین فیہ، کیا ان کے پاس کوئی ایسی سیڑھی ہے کہ جس سے وہ آسمان پہ جا کے وہاں اوپر انہوں نے کوئی وحی سنی ہو جس میں انہیں یہ بتایا گیا ہو کہ یہ نبی حق پر نہیں ہے اور تمہاری باتیں صحیح ہیں، اور وہاں سے انہیں بہت غیب سے کوئی خبر ملی ہے؟ کیا ایسا ہے؟ جب ایسا نہیں ہے تو یہ وحی کی باتیں اور اپنی عبادت اصنام اور غیر اللہ کی بندگی کی باتیں کہاں سے کرتے ہیں؟ اگر انہوں نے کچھ سنا ہے فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، تو چاہیے کہ لے آئے ان کا سننے والا کوئی واضح دلیل. مستمع کہتے ہیں سننے کا دعوے دار، سننے والا ہی نہیں بلکہ سننے کا دعویٰ کرنے والا. ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے؟ یہ بات جو تم کرتے ہو، کیا تمہیں یہ غیب سے اوپر آسمانوں پہ سیڑھی پہ چڑھ کے تم نے سنا ہے؟ کیا تم نے دیکھا ہے؟ کیا اللہ کی خلقت کے وقت تم حاضر تھے؟ جب عالم بالا تک تمہاری رسائی نہیں ہے تو تم پھر کہاں سے یہ باتیں کرتے ہو؟ اپنے من گڑت عقائد و نظریات کے لیے تمہارے پاس کوئی ذریعہ اور واسطہ نہیں ہے، اور معقول دین اور شریعت کی باتوں کو تم کہتے ہو کہ یہ خود سے بنایا اور گھڑا ہے. ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، کیا آپ مانگتے ہیں ان سے کوئی اجرت تو وہ اس کے تاوان کی وجہ سے بوجھ تلے دبے ہیں؟ پھر نہ ماننے کی کیا یہ وجہ ہے کہ اس نبی نے تم سے کوئی مزدوری، اجرت، معاوضے کا مطالبہ کیا ہے جس کا ایک بڑا تاوان اور بوجھ ہے تم پر، تو تم انکار کرتے ہو؟ ایسا بھی نہیں ہے. ام عندهم الغیب فهم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کی کوئی خبر ہے تو وہ اس کو لکھتے ہیں اور اپنے معاملات کے فیصلے خود کرتے ہیں؟ غیب، کیا ان کے پاس غیب ہے؟ ان کے پاس کوئی وحی آتی ہے جس کو وہ لکھتے ہیں اور وہی ان کے لیے قانون بنا ہوا ہے، اور جس میں ان کے پاس یہ خبر بھی ہے کہ وہ نہیں مریں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت واقع ہوگی. تبھی کہتے ہیں کہ فَتَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُتَرَبِّصِينَ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ، کس کو موت آئے گی، کس کا کیا انجام ہوگا؟ کیا ان کے پاس کوئی غیب سے خبر ہے، کوئی وحی ہے؟ فَهُمْ يَكْتُبُونَ کہ وہ اس کو لکھ رہے ہیں. ام یریدون کیدا، کیا وہ لوگ ارادہ کرتے ہیں کسی چال کا، آپ کے خلاف کسی مکر کا ارادہ رکھتے ہیں؟ فالذین کفروا هم المکیدون، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ خود ہی چال میں آنے والے ہیں. مکیدون کا معنی ہے مغلوبون فی الکید،
وہ اپنی چال میں اور مکر میں خود ہی گرفتار ہوں گے اور شکست کھانے والے ہوں گے۔ ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ ان معبودوں سے جن کو یہ مشرکین اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ما موصولہ ہو گیا یا مصدریہ ہو تو ان کے شرک سے اللہ پاک ہے۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، اور اگر وہ دیکھ لیں کوئی ٹکڑا آسمان سے ساقطاً گرتا ہوا، یقولو تو کہیں گے سحاب مرکوم کہ یہ بادل ہے تہ بتہ، وہ اس کو بڑا بادل اور تہ بتہ بادل مانیں گے اور ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے۔ کسفن عذاب کا ٹکڑا دیکھ لیں، عذاب کا ٹکڑا جو آسمان سے ان پر گرتا ہو بادلوں کی صورت میں، تو یوں کہیں گے کہ ھذا عارض ممطرنا، جسے قوم عاد نے کہا تھا یہ تو بادل ہے ہم پر برسے گا۔ تو یہ ایسے ڈیٹ لوگ ہیں کہ ان ساری باتوں میں جو سب خلاف معقول ہے، اور اس کا جواب خود ان کے پاس جو ہے وہی ان کے لیے نصیحت ہے، آپ نصیحت کیجئے۔ لیکن ان کا ضدی پن ایسا ہے کہ اگر وہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیں پھر بھی کہیں گے کہ یہ کوئی جادو ہے، یا یہ تو کوئی بادل ہے، یا یہ ہم پر برسنے والا ہے، اور کوئی اس کی اچھی تعویل اور توجیہ کر دیں گے۔ یہ دلوں کی سختی ہوتی ہے کہ سزا اور عذاب آ جائے مگر کوئی نہ مانے اور کسی کو ہوش نہ آئے اور کوئی متنبہ نہ ہو۔ فَذَرْهُمْ، تو ایسے لوگوں کے بارے میں ہے فَذَرْهُمْ، پس آپ چھوڑ دیجئے ان کو۔ فذکر وہ جو پہلے تھا ابتدا میں فذکر، یہ فذکر کے بعد ہے فَذَرْهُمْ، نصیحت کیجئے اور چھوڑ دیجئے، آپ نصیحت کیجئے اور چھوڑ دیجئے۔ یہی سارے سوالات ہیں، وہ سامنے رکھیے، پھر بھی نہ مانے تو آپ ایسے لوگوں کو، ضدی لوگوں کو چھوڑ دیں۔ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ، یہاں تک کہ وہ مل جائیں اپنے اس دن سے جس میں انہیں وہ بے ہوش کیے جائیں گے، یعنی جس دن میں وہ مریں گے۔ وہ بے ہوشی موت کی بے ہوشی ہے، یعنی قیامت کے دن تک آپ ان کو چھوڑ دیں، آخر وہ اپنے دن سے مل جائیں گے۔ بلکہ موت کے دن تک، قیامت تو خیر بعد میں ہے، ہر شخص جب مر جائے تو اس کی قیامت قائم ہو گئی، تو ان کو ان کی موت تک چھوڑ دیں۔ نصیحت کر دی، نہیں مانتے، ڈیٹ ہیں، تو آپ چھوڑ دیں موت تک۔ یہ تسلی والی آیات کہلاتی ہیں کہ داعی دین جب اپنی بات پیش کرتا ہے اور پھر بھی لوگ نہیں مانتے، داعی کو بڑا دکھ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، آپ نصیحت کر دیں اور چھوڑ دیں، پھر اس دن خود ہی سمجھ جائیں گے۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون، جس دن کے نہیں کام آئے گا ان کو ان کی چال، ان کا مکر کچھ بھی، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ تو اگرچہ سخت عذاب ان کے لیے تو پھر قیامت میں ہے، لیکن قیامت سے پہلے بھی ان ظالموں کے لیے تنبیہ کے طور پر سزائیں اور عذاب نازل ہوتی ہیں۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ،
اور بے شک ظالموں کے لیے عذاب ہے دون ذالک، اس سے پہلے، اس کے علاوہ، قیامت سے پہلے اور قیامت کے علاوہ. دون ذالک مانا غیر عذاب یوم القیامہ، قیامت کے عذاب سے پہلے بھی ظالموں کے لیے سزائیں اور عذاب مختلف صورتوں میں وہ نازل ہوتی ہیں تاکہ یہ لوگ پلٹ آئیں، توبہ کریں، متنبہ اور خبردار ہو جائیں. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. جب دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر طرح طرح کے عذاب وہ بھی ان کو متنبہ نہیں کر پاتے. وہ اس کے لیے سائنسی اسباب بیان کر دیتے ہیں اور اس کی کوئی تعویل کر کے، اور کچھ دنوں میں جب وہ سلسلہ عذاب کا ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنی اس پرانی گناہوں کے روش پر چل پڑتے ہیں. تو یہ بڑی ڈیٹ اور غافل قوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی سزائیں دے کر، گناہوں پر پکڑ کر، شامت اعمال کے نتیجے میں انہیں سزائیں دے کر متنبہ کرتا ہے تاکہ وہ توبہ کریں، پلٹ آئیں. مگر وہ جب عذاب دور ہو جاتا ہے تو پھر اپنی اسی روش پر ہوتے ہیں اور حقیقت کا علم نہیں ہوتا. گناہ کو سزاؤں کا، عذاب کا سبب بناتے ہی نہیں ہیں، سبب بناتے ہیں ظاہر کو، اور ظاہر پر ہی ساری گفتگو چل رہی ہے. اور یہ کوئی نہیں کہتا کہ شرک اور یہ کفر اور یہ گناہ، یہ ہماری بدعملی، یہ اصل سبب ہے اور ہمیں اس سے خبردار کیا گیا ہے. تو یہ بڑی قساوت قلبی ہوتی ہے، اور خاص کر اس دور میں کہ جب سیلاب آئے، زلزلہ ہو، کوئی آفت آئے، اور اس کے بعد بھی لوگ سب اسی میں مگن رہیں کہ اس کا سائنسی سبب کیا ہے اور کیسا آیا اور کیسا دور ہو، اور یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے اعمال کیا ہیں اور یہ اس کے لیے سبب ہے. تو یہ غفلت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لا علمی ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اور صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے لیے. لحکم ربک کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے لحکم ربک یعنی علی حکم ربک، لام بمعنی علی، اپنے رب کے حکم پر ڈٹ جائیے اور استقامت دکھائیے، اور ان باطل پرستوں کی باتوں کے مقابلے میں ڈٹ جائیے. جیسے سورۃ المزمل میں ہے کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. تو وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ یعنی عَلَىٰ حُكْمِ رَبِّكَ. اور اس کا دوسرا معنی وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ یعنی وَاصْبِرْ إِلَىٰ حُكْمِ رَبِّكَ، رب کے حکم کا انتظار کریں، صبر کریں، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے. تو پھر وہ مہلت اور انتظار ہے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، پس بے شک آپ ہماری نگاہ میں ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، یعنی ہماری حفاظت میں ہے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کے حمد کی، حین تقوم جب آپ کھڑے ہوں، جس وقت یا آپ کھڑے ہوں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ، اور رات کے وقت میں بھی آپ تسبیح کیجئے. وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستاروں کے جانے کے بعد بھی. ستاروں کے جانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فجر کا وقت ہوتا ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ کیا ہے؟ رات کا وقت ہے. اور جس وقت آپ کھڑے ہوں، ان تمام اوقات میں رب کی تسبیح اور رب کا حمد و ثنا. تسبیح اور حمد و ثنا یا تو کنایا ہے نماز سے، سبح بحمدک یعنی نماز پڑھیں. اب یہ نماز جب بھی آپ کھڑے ہوں نماز پڑھیں. کھڑے ہوں کا کیا معنی ہے؟
کھڑا ہونا مجلس سے بھی ہوتا ہے، کھڑا ہونا نیند اور بستر سے بھی ہوتا ہے، اور کھڑا ہونا نماز میں بھی ہوتا ہے، اور کھڑا ہونا خطبے میں بھی ہوتا ہے، خطاب میں بھی ہوتا ہے۔ تو جب بھی آپ کھڑے ہوں آپ تسبیح اور حمد بیان کریں۔ یہ بھی معنی ہے کہ جب آپ کسی مجلس کو برخاست کریں تو آپ کہیں کہ سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک واتوب الیک۔ یہ دعا مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مجلس سے کھڑے ہونے سے پہلے یہ الفاظ پڑھتا ہے تو یہ اس مجلس کا کفارہ ہو جاتا ہے، تو وہ تسبیح ہے۔ اور نماز میں کھڑے ہو کر بھی سب سے پہلے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، یہ تسبیح اور حمد ہے۔ وہ حین تقوم، جب آپ نماز میں کھڑے ہوں۔ اور بستر سے کھڑے ہونا اور نیند سے بیدار ہو کر پڑھنا، یہ بھی صحیح حدیث میں ہے کہ کوئی شخص اگر رات کو سو رہا ہے اور اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور کھلنے پر وہ پڑھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ وہ پڑھتا ہے تو وہ پھر کہتا ہے اللہ میری مغفرت فرما، تو اس کی یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ مستجاب الدعوات، یعنی رات کو اٹھ کر یہ تسبیحات پڑھ لینا اور اس کے بعد دعا کرنا، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ تو وحین تقوم یعنی نیند سے بیدار ہونا۔ اور نیند اس وقت بھی ہے کہ جب انسان قیلولہ کرتا ہے، تو قیلولہ کے بعد وہ کھڑا ہوتا ہے، پھر ظہر اور عصر پڑھتا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی کہ پانچوں نمازیں اس میں یوں آ سکتی ہے کہ حین تقوم یہ ظہر عصر ہو گیا، اور رات کو بھی تسبیح یہ مغرب و عشاء ہے، اور ادبار النجوم یہ پھر فجر ہے۔ تو اشارتاً وہ پانچوں نمازیں بھی ہیں، اور اوقات مختلفوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی یاد۔ اور اس تسبیح اور اس نماز کے نتیجے میں صبر کی توفیق ملتی ہے، اس لیے وصبر کے ساتھ اس کا ذکر ہے، صبر اور ذکر، یا صبر اور نماز، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، تو صبر اور نماز، یہاں صبر ہے اور پھر وسبح بحمد ربک کا نماز ہو گیا۔ تو فذکر اور فذرہم اور وصبر اور وسبح، یہ سب داعی کے لیے آداب ہے اور تسلی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اغفر ولنا وارحمنا اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر